یہ جو کینالز والا معاملہ ہے اس پر بلاول صاحب نے بڑی ایک کلیئر کٹ لائن لی ہے کہ جی ہم آگے نہیں چل سکتے، اور اس پر وفاق کی بھی کلیئر کٹ لائن ہے، وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کے ساتھ ہم کھڑے پھر نہیں ہوں گے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو کیوں یہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا؟ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بلاول صاحب کا بالکل ایک کلیئر کٹ سٹانس تھا، اور اس میں دیکھیں جب بھی کوئی ایسے کنٹروورشل ایشوز آئیں پیپلز پارٹی نے اس کو سالو کیا. دیکھیں کالا باغ ایک بڑا ایشو تھا ہمارے پچھلے دور میں، اس کو ہم نے سالو کیا کہ جی بننا ہے نہیں بننا، ونس فار آل اس کو کیا. باقی ایشوز بھی ہوئے. دیکھیں جہاں پر بھی چاہے وہ چاروں صوبوں ہو، کشمیر ہو، جی بی ہو، جب بھی کوئی ایشو آتا ہے پیپلز پارٹی اس ایشو کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وفاق اس کو کیوں ایشو بنانا چاہتی ہے. بہت آسان حل ہے. ہم رمضان کے مہینے میں جب بلاول صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب سے ملنے گئے تھے تو پرائم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بہت جلد ہم ایک شارٹ میٹنگ کال کرتے ہیں جو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ، اور یہ کینال کے ایشوز ہے اور بڑا برننگ ایشو، اس کو ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک. ابھی تو اگر سی ایم صاحب نے کئی دفعہ ان کو لیٹر لکھے بھی ہیں تو سی سی آئی کی میٹنگ کال کرنے میں کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ ہر 3 مہینے بعد کانسٹیٹیوشنلی آپ کو سی سی آئی کی میٹنگ کال کرنی ہے. آپ 1 سال ہو گئے آپ نے ایک سی سی آئی کی میٹنگ کال نہیں کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ چاہیے کہ میڈیا کے ذریعے بات کرنے سے بہتر ہے کہ وہ سی سی آئی کی میٹنگ کال کریں. وہاں سے کیوں مطلب ہے کہ رائے فرار اختیار کریں؟ سی سی آئی کی میٹنگ آپ آدھا دن اس میں دے دیں، 4-5 گھنٹے دے دیں اپنے اس بزی شیڈول میں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بہت بزی ہوں گے، لیکن اتنے بزی نہیں ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ایشو. دیکھیں پہلے آپ کے 2 صوبوں میں ٹینشن بنی ہوئی ہے، کے پی میں، بلوچستان میں، اور آپ اپنا جو ہے وہ مین میڈ کہیں یا فیڈریشن میڈ ایشوز آپ صوبے میں خواہ بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہے اس کو میڈیا کے ذریعے نہیں حل کرنا چاہیے. اچھا، اس وقت ویسے ریزنمنٹ بہت زیادہ ہے اس معاملے پر سندھ میں، اور آبویسلی اگر پیپلز پارٹی ایک کلیئر کٹ سٹانس نہیں لے گی تو ووٹ بینک کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ جو پیپلز پارٹی کی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تو سارے اس وقت میدان میں ہیں. وزیر اعظم صاحب ہوں یا موجودہ حکومت ہو، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ آپ صدر صاحب سے ملے، آپ کے چیئرمین سے ملے، کمیٹیاں بنی، معاملہ حل نہیں ہو رہا، یعنی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں اس پہ کیا ایشو ہے. دیکھیں پریزیڈنشل ایڈریس تھا جوائنٹ سیشن کا، آپ نے سنا، بڑا کلیئر کٹ ایک میسیج پریزیڈنٹ صاحب نے دیا. پیپلز پارٹی نے ایک بہت ہی کلیئر میسیج دیا. یہ نہیں کہ سندھ کی بات ہے، چاہے باقی جس صوبے کی بات ہو، ہمیشہ ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وفاقی حکومت اس میں کیا سمجھتی ہے، کیوں نہیں اس کو سالو کرنا چاہتی، یا کیوں وہ ایسے چاہتی ہے کہ ایشو بنے رہے ہیں اور چیزیں چلتی رہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزیں، وزیر اعظم صاحب خود ایک سمجھدار سیاستدان ہے، کوئی یہ نہیں کہ پہلی دفعہ کوئی وہ ہیں سی ایم رہے ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں، دوسری دفعہ پرائم منسٹر ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیوں اس کو اتنا لمبا کر کے اور ایسی جگہ پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں پر واپسی نہ ہو. تو میں نہیں سمجھتا. آپ کے خیال میں اس تک معاملہ جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے. دیکھیں جب ایک ایشو ہے اور ایک ہمارے جو بیس کیمپ کہیں یا جو بھی کہیں جہاں پر ہماری ایک بنیاد ہے اس صوبے کا ایشو ہو تو ہم کہاں پہ خاموش رہ سکتے ہیں؟ ہم تو خاموش نہیں رہیں گے. اور پھر اس پہ آخر تو حکومتیں تو نہیں جانی چیزیں. اگر ہم حکومت کے اتنے شوقین ہو تو ہم کابینہ کہیں سے بیان ہوتا ہے. ہمیں جو وزارتیں مل رہی تھیں اور آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ آج ہم حلف لے رہے ہیں اور اگلے ہفتے حلف لے رہے ہیں، اتنی وزارتیں رکھی ہوئی ہیں. تو اگر ہمیں حکومت کی لالچ ہوتی تو ہم آج منسٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ویسے میں نے تو آپ کے حلف کا بھی آپ کو پہلے بتا دیا تھا. آپ پہنچے بندے. اچھا، یہ کنڈی صاحب، تو اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی حکومت سے ہاتھ کھینچ اگر لیتی ہے تو نون لیگ کی گورنمنٹ تو گر جائے گی. بالکل گر جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیپ وائز دیکھیں، ہم جب پی ڈی ایم بنی تھی اور آل پارٹیز کانفرنس بلاول صاحب نے بلائی تھی اور انہوں نے کہا جی آپ لوگ یہ میں کہتے تھے کہ جی آپ سندھ حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے اس لیے آپ استعفے نہیں دے رہے. ہم نے کہا تھا اسٹیپ وائز چیزیں ہوں گی. اور اس اسٹیپ وائز میں آپ دیکھیں جب ہمارا ایک ویژن تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، عدم اعتماد کامیاب ہوئی. اس کے بعد پی ٹی آئی نے استعفے دیے اور پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ہم نے استعفے دیے. تو غلطی اگر ہم پہلے کر لیتے تو ہم بھی کہتے ہیں غلطی کی. تو لہٰذا جب وہ آئے گا اسٹیج تو حکومتیں آنی جانی چیز. ہم نے کئی سال اپوزیشن میں گزارے ہیں، کئی دفعہ ہم حکومتوں میں رہیں، تو حکومتوں میں اور اپوزیشن میں رہنا کوئی بہت بڑی بات نہیں. زرداری صاحب کی صحت بتائیے کیسی ہے اس وقت؟ بہت بہتر ہے. آج 1-2 دن میں شاید آج یا کل ڈسچارج ہوں گے ہاسپٹل سے اور اپنے گھر ہوں گے. اچھا، اس وقت وہ کراچی میں زیر علاج ہیں؟ ہاں کراچی میں نارملی، کیونکہ وہ نواب شاہ میں تھے تو نارملی ان کا جو فزیشین ہے، جو ان کے ڈاکٹر آفیشیل، وہ ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں، اور نارملی وہ ٹریٹمنٹ بھی ضیاء الدین ہاسپٹل سے کر رہے تھے. تو کراچی میں تھے اور ابھی گھر بلاول ہاؤس کسی بھی وقت شفٹ ہو جائیں گے. اچھا، بلاول صاحب جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، چلے گئے دبئی گئے. آصفہ بھی پہلے دبئی گئی ہوئی تھیں اور وہ واپس آئی ہیں کل. اور بلاول صاحب کا ایک شیڈول وہ تھا، وہ کراچی آئے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب سے انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے، ملے ہیں
اور اس کے بعد وہ دبئی گئے. اچھا کنڈی صاحب اب آتے ہیں ذرا صوبے کے جو معاملات ہیں. افغان ریفیوجیز والا جو معاملہ ہے وہاں سے تو جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں نکالیں گے افغان ریفیوجیز کو. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک اسٹیٹ ایک فیصلہ کرے اور وفاقی حکومت ایک فیصلہ کرے, اس کو آپ نے خواہ مخواہ پہ جو ہے وہ اس کی آپ نے پوزیشن کرنی ہے, کیوں نہیں نکالیں؟ مجھے بتائیں کہ اب ہم پاکستانی کسی ملک میں بھی چلیں جائیں اور ہمارا ویزا ایکسپائر ہو جائے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے دنیا میں؟ ہمارے افغانی جو بھائی بہن ہیں ہمارے جو ریفیوجیز تھے ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. ہر قوم میں ہر ملک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اس وقت جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس ملک میں ہو رہی ہے اس میں سے 70 to 80% ٹیررزم جو ہے وہ افغانستان بیس کے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. ہم نے کئی دفعہ افغان حکومت سے اس کی کمپلینٹ کی ہے کہ آپ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں پاکستان کے خلاف, لیکن ہم نے ان کی طرف سے سنجیدگی نہیں دیکھی کہ وہ کوئی سنجیدہ ہوں. لہٰذا اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی ان کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی حاصل ہے چیزیں ہیں تو اب ان کو چلے جانا چاہیے. ہاں جو افغان بھائی بہن یہاں پر آنا چاہتے ہیں آئیں, اگر انہیں جاب کرنی ہے جاب ویزا پہ آ جائیں, بزنس کرنا ہے بزنس ویزا پہ آ جائیں, وزٹ کرنا ہے وزٹ ویزا پہ آ جائیں, جو کہ یہ ایک آفیشیل پیپر کے ذریعے ہیں. افغانستان کے ساتھ 5-6 اور ممالک کے بارڈرز بھی لگتے ہیں جتنے بھی لگتے ہیں. کیا ان ممالک کی بھی ایشو اس طریقے سے ہیں کہ وہ آ جا رہے ہیں؟ اگر وہ اس طریقے سے آ جا رہے ہیں تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں. تو دنیا اگر ہمیں کہے کہ آپ افغان ریفیوجیز کو رکھیں ان کی مرضی ہے تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ یو ایس ہو یا یو کے ہو یا یورپین جو بھی کنٹری ہو پھر وہ پاکستانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو وہ چاہتے کہ ہم یہاں پر سلوک کریں. نہیں لیکن دیکھیں اس میں یہ پوائنٹ آف ویو تو حکومت وقت کا بھی ہے ایشو اس میں, لیکن یہ ہے کہ آپ اتنا ابرپٹلی ان کو نہ نکالیں, تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں, تھوڑا سا طریقے کے ساتھ اور ڈیلنگ ان کے ساتھ ذرا اچھی ہو تو وہ زیادہ دیکھیں اچھی ڈیلنگ ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنے سال رکھا تو ہم نے اپنے اوپر بھی مشکل ٹائم گزارا. ہم نے اگر ہمیں 2 روٹیاں تھیں ہم نے 1 روٹی ان کو دی اور 1 روٹی اپنے لی. ٹھیک ہے, ہم نے بھی اکنامیکل کرائسس گزاری, اکانومی کے ہمیں بھی مسائل تھے مشکلات تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے بھی قونصل جنرل افغانستان کے پشاور میں ملے, میں نے ایک ہفتہ عید پہ آئے تھے, انہوں نے یہ ریکویسٹ مجھے کیا فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی, انہوں نے مجھے لیٹر بھی لکھا. تو آپ نے وزیر اعظم کو لیٹر لکھا تھا؟ میں نے وہی ان کی ریکویسٹ وزیر اعظم صاحب کو بھیجی کہ اسٹیٹ کی فیصلہ ہے, یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے کہ وہ اگر اس پہ ان کی ریکویسٹ پہ عمل درآمد کرتے ہیں, چند کچھ عرصہ ٹائم ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, یہ تو ریاست نے فیصلہ کرنا ہے, یہ میں نے فیصلہ یا کہ صوبے نہیں کرنا. لیکن یہ بات اگر آپ کل کہیں, ہاں یہ بات ہے کہ اگر آج وفاقی حکومت کہہ دے کہ ہم افغانستان والوں کو نہیں نکال رہے, پھر شاید سی ایم بولے کہ نکال دو ان کو, کیونکہ انہیں تو الٹا ہی چلنا ہے نا. تو ان کے لیے الٹی بات کریں تو وہ سیدھی چلیں گے, مجھے لگتا ہے ویسے ہی. اچھا مولانا صاحب کی سیاست بھی سنا ہے کہ گرم ہونے والی ہے. 20 کو ان کا اجلاس ہے شورا کا جس میں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں جانا ہے, گرینڈ الائنس بنانا ہے, جس کو لیڈ مولانا صاحب کریں گے. ٹف ٹائم دے سکیں گے گورنمنٹ کو آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اپوزیشن اور حکومتیں چلتی رہتی ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ ٹف ٹائم دیں گے نہیں. پہلے پی ٹی آئی فیصلہ کرے کہ مولانا صاحب کی لیڈرشپ میں وہ جائیں گے کہ نہیں. اب یہ وہ تو تیار ہیں. کے پی چیپٹر اور اصل ایشو جو بنا ہوا ہے وہ آپ کے دوست کا بنا ہوا ہے, علی امین نہیں چاہ رہا. پی ٹی آئی بھی جیسے کراچی میں 2 چیپٹر تھے نا, لنڈن چیپٹر اور کراچی چیپٹر, اب یہاں اسلام آباد چیپٹر اور کے پی چیپٹر ہے. اب یہ فیصلہ کر لیں کہ اسلام آباد چیپٹر ان کے ساتھ ہوگا یا کے پی چیپٹر ساتھ ہوگا. نہیں لیکن وہ کے پی چیپٹر جو ہے جس کو علی امین ہیڈ کر رہے ہیں وہ تو روزانہ مولانا کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. وہ نہیں دے سکتے, اس کی جرت بھی نہیں ہے. یہ جو ہے ان کے جو بانی چیئرمین ہے وہ اپنی سیاست کھیل رہے ہیں. ایک گروپ کہتے ہیں ان کے پاؤں پڑ جاؤ, دوسرے کو کہتے ہیں گلے پڑ جاؤ. آج پارٹی کا چیئرمین, اگر میرے پارٹی کا چیئرمین جو بھی ہو فیصلہ کرے, میرے جو بھی ریزرویشن چیزیں ہوں گی میں پارٹی کے اندر بات کروں گا, لیکن جو پارٹی کا چیئرمین جب فیصلہ کرے گا آئی ول فالو اٹ. ہو نہیں سکتا کہ پارٹی کا چیئرمین بولے کہ آپ وہ کرو, کس کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے بات کر سکیں. یہ جو خبر آئی کہ جی علی امین کو ہٹایا جا رہا ہے, پھر دوسرا گروپ آ گیا سامنے کہ ہٹایا جا رہا ہے, لیکن وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم روزانہ کہتے تھے کہ کے پی میں بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے, بہت بڑا غبن کر رہے ہیں, نوکریاں بیچ رہے ہیں, فنڈ بیچ رہے ہیں, پیسے کھا رہے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہے, ابھی تو وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. اب ہمارا بیان ہے تو آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس منسٹر نے اتنے کھا لیے ہیں. وہ ایک منسٹر کہتا ہے کہ سی ایم کا جو وہ ہے ایسٹس ہیں 10 کروڑ ہیں, پارٹی بھی اس نے 70 کروڑ روپیہ لگا لیے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے اربوں روپے کا پیچھے کھا لیا ہے. اب جس سے بھی سی ایم کو ڈر ہے, میرا ذاتی خیال ہے
کہ یہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں. اس کے خلاف اس نے جو ہے نا کرپشن کے الزامات لگا دیے. اور میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں کہا تھا, الیکشن جیسے ہوا تھا, میں نے کہا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے شہرام کو یا عاطف کو یا ایسے لوگوں کو این اے پہ بھیجا تاکہ ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ نہ ہو, اور کچھ کو ہروایا گیا, کچھ کو ہروایا گیا. تو میں نے کہا جس ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر میر جعفر میر صادق کون اور وکٹ کے دونوں طرف کون کھیلتا ہے, تو ان کو مطلب ہے یہ اتنے ہی مطلب ہے کہ میں ان کو کیا الفاظ استعمال کروں کہ وہ ایک بندہ آتا ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے اور اس کو پورا پاکستان بند ہوتا ہے لیکن اس کو ایک رستہ مل جاتا ہے اسلام آباد کی طرف سے. اب اسلام آباد والوں کو بھی سوچنا پڑے گا, اپنے وہ کہتے ہیں منجی تلے ڈنڈا پھیرنا پڑے گا کہ ان میں میر صادق اور میر جعفر کون ہیں جو ادھر بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ادھر بھی فیسیلیٹ کر رہے ہیں.